اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، سمجھنا سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو بچہ نوجوان اپنے معاشرے میں اپنے ماحول اور ارد گرد جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے ان کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی سمجھ اور شعور پختہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنے اندر اپنے پڑوس میں رہنے سہنے والوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر اس جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں والے جانتے ہیں کہ بچے گھروں میں آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں کا ایسا لباس دیکھا تھا، فلاں کا ایسا بستہ دیکھا تھا، اس کی ایسی گاڑی دیکھی تھی، اس کی ایسی شکل و صورت دیکھی تھی، ہمیں بھی ویسی ہی چاہیے۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت میں، انسان کی پیدائش کے اندر، انسان کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس کو دل سے چاہتا ہے، جس سے دل سے محبت کرتا ہے، ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کی اگر شکل و صورت پسند آ جائے تو آدمی ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی آدمی کا لباس پسند آ جاتا ہے، بلکہ کسی کا بنا ہوا مکان پسند آ جاتا ہے تو آدمی کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی نقشہ تیار کروں۔ یہ چیز انسان کے اندر اللہ ذوالجلال نے پیدا کی ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہو، اس کو کیسا بننا چاہیے، اس کا آئیڈیل شخصیت کون سی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنے سامنے کس کو رکھ کر اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی تجارت اور اپنا رہنا سہنا بنانا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جس کسی کو دیکھے اور اس کی کوئی ادا پسند آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی بے مذہب، لا دین، کافر، اس کا یہ ذہن تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن آدمی کا ذہن اس طرح آوارہ نہیں ہوتا، اس طرح بے لگام نہیں ہوتا کہ وہ جس کو دیکھے اور جو اس کو پسند آ جائے پھر اپنے آپ کو وہ ویسا بنائے، اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ویسا بننا شروع کر دے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کون سی شخصیت نمونہ ہے، کون سی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم ویسا بنیں۔ میرے بھائیوں، جب سے آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ کے بعد دوسری شہادت اور گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے زبان اور دل سے یہ گواہی دے لیتا ہے تو مسلمان کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مسلمان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ آئیڈیل کس کو بنائے۔ اس شہادت کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایک نمونے اور آئیڈیل کا اعلان کر دیتا ہے۔
کیا اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور میرے رہنما ہیں، جیسے جیسے وہ مجھے کہیں گے اور جیسے جیسے وہ بنیں گے ویسے میں بنوں گا۔ یہ ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کی گواہی دینے کا یہ معنی ہے کہ آپ میرے لیے امام ہیں، آئیڈیل ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ آگے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے۔ یہ کلمے کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ واقعہ مشہور ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، کافروں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ کے اندر بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک صلح نامہ لکھا جانے لگا، صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کافروں کی طرف سے ان کی وکالت اور ترجمانی کرنے والے سہیل بن عمر تھے۔ سب سے پہلے الفاظ آپ نے یہ لکھوائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، ھذا ما تقاضى علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر۔ یہ وہ شرطیں ہیں، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر اور مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کرتے ہیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم تو آپ کو صرف اتنا پہچانتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ معاہدہ ہے؟ اب آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس نے کیا کہا؟ لو نقول انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں، رسول اللہ آپ کو کہہ دیں، تو پھر تو ہمارے اوپر آپ کی پیروی اور اتباع لازم ہو جاتی ہے، پھر تو جھگڑا ختم ہو جائے، پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اگر ہم آپ کو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا۔ لاتبعناک، آپ ہمارے امام اور ہم آپ کے مقتدی، آپ آگے اور ہم پیچھے۔ لاتبعناک، پھر تو ہم آپ کی پیروی کریں۔ میرے بھائیوں، ہم ہزار دفعہ، سینکڑوں دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہماری شخصیت، مثالی شخصیت، جس کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں، جس کے پیچھے چل کر اپنی تجارت کو صحیح کریں، اپنی شکل و صورت کو بنائیں، اپنے شب و روز کو بنائیں، کھانے پینے کو، لباس کو، ہر چیز میں جس کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا اپنے اس پیغمبر کے علاوہ کسی کا اسوہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ دو لفظ آتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ کیا یہ منصب اور یہ اعزاز
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کے پاس ہے کہ اس کی اطاعت کریں تو ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت ہو جائے؟ یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تمہاری آئیڈیل شخصیت بہترین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی کون سی چیز تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ ان لفظوں پہ غور کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کو ملنے کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی امید رکھتا ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ذات اگر نمونہ اور کوئی شخصیت آئیڈیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ایک مومن اور مسلمان کے لیے نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دو لفظوں میں ہے۔ آپ یہ کہیں اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو کامل اور اکمل اور بہترین خوبصورت تھا۔ آپ کی زندگی کے کسی پہلو میں کوئی کمی یا نقص نہیں تھا۔ یا کوئی شخص انگلی اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ باپ تھے تو باپ کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے میں آپ نے کسی معاملے میں کمی کی ہو؟ آپ ایک بیٹے تھے اور آپ کی خالہ، آپ کے چچے، آپ کا خاندان تھا، ان کے حقوق ادا کرنے میں آپ نے کوئی کمی اور کوتاہی کی ہو؟ آپ ایک تاجر تھے، اصول تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی سے نعوذ باللہ جھوٹ بول کر اس کا مال لیا ہو، یا نعوذ باللہ جھوٹ بول کر اس کو مال دیا ہو۔ خرید و فروخت اور تجارت میں بھی آپ بے مثال تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک دوست بھی تھے، آپ کے ہم عمر ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کو محبت تھی۔ آپ نے اس دوستی کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی اور کوتاہی کی ہو؟ آپ کئی حضرات کے پڑوسی بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی کو بڑا جانتا ہوتا ہے، اس کے شب و روز اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے، اور پڑوسی کو سب سے زیادہ جاننے والا پڑوسی ہوتا ہے، یا وہ شخص ہوتا ہے جس سے معاملات پڑ جائیں، لینا دینا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی بھی تھے۔ آپ کی تجارت کے اندر ایک کافر اور مشرک بھی شریک رہا ہے، لیکن وہ کیا گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا مجسمہ اخلاق کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ پڑوسی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ ایک حکمران بھی تھے۔ ایک لفظ بولنے سے، آپ کے ایک فیصلہ کرنے سے گردنیں یہ اڑائی جا سکتی تھی، اور آپ کے ایک جملہ بولنے سے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ آپ کے حکم سے بعض مجرموں کو سنسار بھی کیا جاتا تھا۔ آپ کے حکم سے بعض مجرموں کو کوڑے بھی لگتے تھے، جلا وطن بھی کیا جاتا تھا۔ آپ ایک حکمران تھے۔ کوئی شخص آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا اور آپ ناکام حکمران تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے؟
آپ ایک بے مثال مجاہد تھے جن کی قیادت اور جن کے حکم سے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بچوں اور بے گناہ عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ ایک لڑائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا جس نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت مل گئی. آپ نے اسامہ کو بلایا اور کہنے لگے اسامہ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو موت سے بچنے کے لیے اپنی جان کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا. آپ نے فرمایا حلا شققت عن قلبہ، اس کے دل کو پھاڑ کر آپ دیکھ لیتے، دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے یا زبان سے کہا ہے. ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ جو کچھ اسامہ نے کیا ہے اس میں ملوث نہیں ہوں، میں بری ہوں. اللہ ذوالجلال کو گواہ بنایا اور کہ اللہ جو کچھ اسامہ نے یہ ظلم کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں. اور اسامہ سے کہنے لگے کہ قیامت کے دن جب اس آدمی کے ہاتھ میں اس کی گردن ہوگی اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور کہے گا اللہ اسامہ سے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا تھا، تو پھر اسامہ تو کیا جواب دے گا؟ بڑا ڈانٹا اور جن کا قتل ہو گیا تھا ان کو دیت ادا کی کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ دیت لے لیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جرنیل تھا، فوجوں کا قائد تھا، بہترین مجاہد تھا اور عظیم حکمران بھی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں دنیا میں آج تک ایسا کوئی مصلح پیدا نہیں ہوا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی زندگی کی قسم اللہ ذوالجلال نے اسی لیے اٹھائی. اللہ نے آپ کی ساری زندگی کی قسم اٹھا کر کہا. اللہ نے آپ کی کیوں قسم اٹھائی آپ کی زندگی کی؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی بے داغ تھی. ہر میدان کے اندر آپ ایک کامل، اکمل اور سب سے احسن انسان تھے. اس لیے کوئی انسان کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو وہ دیکھ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کیا اصول بتلائے ہیں. کیا آپ کے اصول تجارت میں کوئی نقص ہے؟ اگر کوئی سیاستدان ہے اور حکمران بننا چاہتا ہے وہ بھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کہ آپ کیسے حکمران تھے. آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. کیا اس میں کوئی نقص ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو لیتا پھرے؟ میرے بھائیوں مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے. میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، کئی دفعہ پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے جی میری آئیڈیل شخصیت محمد علی جناح ہے. یہ آپ سنتے، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں. کوئی دوسرا بولتا ہے کہتا ہے جی میرے لیے نمونہ اور آئیڈیل علامہ اقبال ہے. تیسرا بولتا ہے اور کہتا ہے جی پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے، یہاں خمینی جیسا حکمران آنا چاہیے. اور چوتھا بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام پھر سیدھے ہو سکتے ہیں کہ یہاں حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک آدمی کوئی آ جائے، پھر یہاں کے حالات درست ہو سکتے ہیں. اور پانچویں آدمی کو سنتے ہیں کہ وہ جی
لینن اور مارکس کے فلسفے کا مطالعہ کر رہا ہے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ہٹلر کی زندگی پڑھ رہا ہے کہ اس کا نظریہ زندگی کیا تھا، اور کوئی حکمران اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میری آئیڈیل شخصیت اتا ترک ہے۔ ان ظالموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر ہی نہیں آتی۔ کیا ضرورت ہے اتا ترک کو اپنا نمونہ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے خمینی جیسے دشمن صحابہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی اور اس کو یہاں کی حکمرانی کے لیے تمنا کی کہ یہاں حکمران بن جائے؟ میرے بھائیوں، کیا ضرورت ہے حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور سفاک آدمی کی حکمرانی کی تمنا کرنے کی؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نقص نظر آتا ہے کہ آپ صحیح اور کامیاب حاکم نہیں تھے، کامیاب سیاستدان نہیں تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو تجارت کرنی نہیں آتی تھی، آپ نے لوگوں کی اصلاح کوئی نہیں کی، آپ مصلح نہیں تھے، آپ محسن انسانیت نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چلو پھر ان میدانوں میں ہم ڈھونڈتے پھریں جی فلاں کو لے لو، فلاں کو لے لو، فلاں کو لے لو۔ یہ باتیں اس چیز کی ترجمانی کرتی ہیں کہ ایسا کہنے والوں کے دلوں میں ان لوگوں سے محبت ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے نا ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو پیار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہے گا جی میں تو ویسا بننے کی کوشش کروں گا۔ جس کو پیار ہو ابو بکر سے، جس کو پیار ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جس کو محبت ہو عثمان غنی اور حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں ویسا بنوں جیسی یہ شخصیتیں تھیں۔ لیکن جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس کو کسی سے مشابہت جس نے اختیار کی نا، جیسا بننے کی کوشش کی کہ میں فلاں کو آئیڈیل بنا لوں، فلاں جیسا بن جاؤں، فلاں جیسا بن جاؤں، فہو منہ، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کی محبت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن یہ آدمی کن کے ساتھ اٹھے گا؟ انبیاء کے ساتھ۔ توحید والا، نمازی، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا کن کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اور جو بے نماز ہے وہ کن کے ساتھ اٹھے گا؟ یہ آپ نے احادیث کئی دفعہ سنی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، یہ 5 نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی، دلیل بن جائیں گی اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی قیامت کے دن۔ اور جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا یہ معنی ہے کہ اس کے دل میں نیک لوگوں سے محبت نہیں۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھے گا؟ یہ حدیث بھائیوں کو یاد ہوگی، لیکن ایسی حدیثیں ویسے بھول جاتی ہیں تاکہ دل اور ذہن میں ڈر نہ رہے۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ بڑے پکے نمازی ہیں، آپ چاہتے بھی ہیں کہ قیامت کے دن ہم سارے مل کر جنت میں جائیں، یہ باپ کی خواہش ہوتی ہے نا، بھائی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھائی جنت میں جائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ قارون کہاں ہے اور فرعون کہاں ہے؟ جنت میں کہ جہنم میں؟
یا بھائیوں کو شک ہے یا پتہ نہیں، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو آپ سے بڑی محبت تھی، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی ساتھ رہے، کہ بھائی جس سے پیار ہو آدمی اس کو دیکھنے کو ترستا ہے، ایک دن نظر نہ آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم جب زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو مسجد میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتے تھے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا جی اب تو ہم اپنے دل کی پریشانی آپ کو دیکھ کر ختم کر لیتے ہیں، جنت میں آپ کا بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہوگا، ہم کہیں بہت نیچے والے درجے میں ہوں گے، جنت میں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ مومن کو جنت کی چاہت تو ہوتی ہے، لیکن اس جنت کا کیا مزہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو۔ کہنے لگے جی ہم آپ کو کیسے دیکھا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی نہ زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے، بس ایک بات ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جاؤ آدمی کو جس سے پیار ہوگا قیامت کے دن جنت کے اندر وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو پھر جنت میں آپ ساتھ ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے آپ کی اس بات کی تصدیق میں یہ آیتیں اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس سے کوئی اچھا ساتھ اور نہیں ہے، بہترین ساتھ اور رفاقت۔ حسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر یہ مقام آدمی کو ملتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس سے پیار ہوتا ہے آدمی ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ویسی اپنی شکل و صورت بنا لیتا ہے، ویسی ہی تجارت کرتا ہے، اور ویسا اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر ایک تو آپ کہ کسی کو اچھا کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا جی ہاں یہ اس کی شکل دیکھ لیں، اس کا لباس دیکھ لیں، بس یہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے گا۔ کوئی اچھی ہاکی کھیلتا ہے، کوئی اچھا فٹ بال کھیلتا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنا لی، شکلیں بھی ویسی بننا شروع ہو گئیں، شلواریں بھی ویسی بننا شروع ہو گئی، پینٹیں بھی ویسی بننا شروع ہو گئیں۔ یہ لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ پتہ نہیں یہ زبان سے نکلا تھا، دل سے نکلا ہی نہیں تھا، ورنہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، یہ جھگڑا ختم ہو جاتا کہ میرے لیے نمونہ کون ہے۔ بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ آپ کسی کو نمونہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو نمونہ بنائیں گے، اپنے لیے آئیڈیل شخصیت بنائیں گے، تو یاد رکھیں پھر ایمان سے نکل جائیں گے۔ آپ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ اگر آپ اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہیں
ایمان کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر شعبے اور ہر میدان کے اندر کامل اور اکمل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیں. اور اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو نمونہ بناتے پھریں تو پھر محمد الرسول اللہ کی شہادت اور اقرار یہ منافقوں جیسی ہے، مومنوں والی نہیں ہے. یہ پھر نفاق ہے کہ دل کے اندر پیار تو وہ کمال عطا ترک کے ساتھ تھا، اور دل کے اندر پیار تو حجاج اور خمینی جیسے سفاک آدمی کے ساتھ تھا، لیکن زبان سے کہتے رہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، زبان کے ساتھ کہتے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کی مکمل زندگی کو اختیار کرنے والے کون تھے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ جی آپ تو نبی تھے تو میں نبی نہیں بن سکتا، یہ صحیح بات ہے. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت ختم ہو گئی. آپ آخری پیغمبر تھے اور قصر نبوت کی آخری اینٹ تھے. اس کے بعد نبوت کا شاندار محل وہ مکمل ہو گیا ہے، کوئی نقص اور کمی نہیں رہی. آپ نے فرمایا تھا انا اللبنۃ الاخیرہ، کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. جب یہ اینٹ اس جگہ پہ لگ گئی تو نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا. اگر کوئی شخص امتی انسانوں میں سے کسی کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں قرآن سے پوچھیں کہ آپ کس کو بنائیں. آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں. اور پھر کون ہیں آپ کے لیے نمونہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سر فہرست نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی صداقت اور صدیقیت کی گواہی آسمان والے نے دی ہے، جن کی طہارت اور تزکیے کی شہادت وہ قرآن مجید نے دی ہے، جس کے ایمان اور اللہ کے ساتھ محبت کی گواہی خود اللہ ذوالجلال نے دی ہے، اور جن کو اپنے پیغمبر کا ساتھی اور صحابی اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں کہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار ثور کے اندر جب پیغمبر اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور بھائیوں، صحابہ کرام میں پوری امت میں آج تک جتنی امتیں آئیں، انبیاء کے درجے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن انبیاء کو ایک طرف آپ کریں. آدم علیہ السلام کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں، تمام امتوں کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے اگر کسی شخص کا سب سے پہلا نمبر ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دمادم مست قلندر اور علی کا پہلا نمبر کہنے والے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، قرآن اور سنت کے منکر ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلا نمبر کن کا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نمبر کن کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور چوتھا نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ چوتھا نمبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. افضل الامت ابو بکر، امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں،
پھر عثمان ہیں اور پھر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، 4 تو یہ ہیں، 6 اور صحابہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ اور پھر عشرہ مبشرہ کے بعد کون ہے؟ اصحاب بدر ہیں، جو صحابہ کرام بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، جب کافر زیادہ تھے، قوت زیادہ تھی، مسلمان کم تھے، کمزور تھے۔ اس وقت میدان قتال میں اترنا خالص ایمان کی علامت تھی، بڑی طاقت سے ٹکرا جانا صرف اللہ کی مدد کے سہارے یہ خالص ایمان کی نشانی تھی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اللہ ذوالجلال آسمانوں سے اہل بدر کو دیکھتے جھانکتے ہیں نظر رحمت اور شفقت سے، اور کہہ دیا اللہ ذوالجلال نے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جو چاہو عمل کر لو۔ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ سارے بدریوں کو دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر احد کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام وہ بھی سب جنتی ہیں، اور صلح حدیبیہ میں آپ کی بیعت کرنے والے درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کے گواہ اور قرآن مجید کے گواہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہٹلر کی زندگی پڑھنے کی کہ ہم ان کے نظریہ زندگی پڑھیں اور پھر اس کو اختیار کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اتا ترک کو اپنا آئیڈیل بنانے کی؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ کیسے جرأت ہو گئی، اس کے اندر یہ کیسے جسارت پیدا ہوئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کو چھوڑ کر، عمر فاروق کو چھوڑ کر، ابو بکر کو چھوڑ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا پھر جی فلاں ہے میرے لیے بڑا نمونہ ہے اور میں اپنی حکومت ویسے بنانا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حکومت نہیں کی، ان کی کوئی خلافت نہیں تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خلافت نہیں تھی۔ اللہ کے بندو، تم یہ کہو کہ میرے نمونے اور آئیڈیل میرے لیے وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پاکستان تو چھوٹا سا ہے، یہ ہے کیا؟ وہ عظیم انسان تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ پاکستان کا کیا بنتا ہے؟ پاکستان کا حکمران بننے والا، اس کے دماغ میں ایسا شیطان آئے اور اس کو یہ جرأت ہو کہ وہ کہتا پھرے کہ اتا ترک میرا نمونہ، وہ اتا ترک جس نے اذان پہ پابندیاں لگا دی، جس نے مسجدوں کو مقفل کیا، دینی مدارس کو بند کیا، اور وہ ترکی کہ جہاں پارلیمنٹ کی ایک رکن خاتون سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی، اس کی شہریت ختم کر دی جائے۔ ان بدبختوں کو اپنے لیے کوئی نمونے ملتے ہیں تو ایسے بے دین عناصر ملتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ حضر جلال قرآن میں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ کرام لائے، ابو بکر جیسا ایمان پیش کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان پیش کریں۔ میں آئندہ خطبوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ 1 محرم کو ان کی شہادت ہے، اللہ ذوالجلال کے پاس وہ چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ حملہ ہوا، ابو لولو فارسی نے ان کے اوپر حملہ کیا، زخمی ہو گئے، اور اللہ ذوالجلال کو پیارے ہو گئے اس مہینے کے اندر جو آگے آ رہا ہے، ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ وہ کیسے حکمران تھے۔
اور صحیح ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے، کوئی آئیڈیل خلافت ہے، کوئی حکومت ہے، تو وہ میرے بھائیوں جمہوریت نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خلافت ہے۔ یہ جمہوریت کا لفظ یہ کافروں کا ایجاد کرتا ہے، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ ہمارے اسلام اور پاکستان کے دشمن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بحال کرو، اس کا یہ معنی ہے کہ ان کا اس میں فائدہ ہے، ان کا اس میں فائدہ ہے۔ ہماری جو نمونہ حکومت ہے وہ خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ ہے۔ یہ لفظ آپ اچھی طرح پکا لیں، آپ خلافت راشدہ کا نام لیں، صحابہ کرام کی خلافت کا نام لیں کہ ہم اس کو اپنے لیے نمونہ بنا کر یہاں حکمرانی کریں گے۔ بھائی ممکن ہے آدمی سے کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، چلو انسان ہے، لیکن اس کا نظریہ تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ کئی بھائی کہہ دیتے ہیں جی اس دور کی حکمرانی آج نہیں چل سکتی۔ وہ اللہ کے بندو، چلو 100% تم سے نہیں چلتی، 90% ہی چلا لو، 50% ہی چلا لو، اپنی لائن تو صحیح رکھو نا۔ جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اتنی تو چلاؤ۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں جو نمونہ ہے حکمرانی کا وہ صحابہ کرام کی خلافت ہے، مسلمان نیک بادشاہوں کی خلافت ہے۔ اگر کوئی شخص جمہوریت کو یا اتا ترک کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو یاد رکھیں ایک مسلمان ملک کے اندر اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ چلانا چاہتے ہیں تو ان دعووں کی اور نعروں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیں کہ میں یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قائم کروں گا، پھر آپ دیکھیں ایٹم بم آپ نے چلایا نا تو ساری دنیا چیخ اٹھی، پریشان ہو گئے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یعنی ایٹم بم چلایا، سارے کہتے رہے نہ چلاؤ نہ چلاؤ، آپ نے کہا نہیں چلائیں گے۔ ایٹم بم کے لفظ میں بڑا خوف ہے اور بڑی دہشت ہے، آدمی سنتا ہے جی ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کافروں پر روب ڈالنا چاہتے ہیں نا تو عمر فاروق کی خلافت کا نام لے دیں۔ اگر آپ ایٹم بم سے بھی زیادہ کافروں پہ روب ڈالنا چاہتے ہیں نا اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اور کوئی نام نہ لیں، ایٹم بم کا، جمہوریت کا، دوسرا تیسرا، یہ ضرورت ہی کو نہیں۔ آپ کہیں جی ہم 22 لاکھ مربع میل کے بے مثال حاکم اور اللہ ذوالجلال کے برگزیدہ بندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلافت راشدہ کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے دنیا کفر کیسے کانپتی ہے، کیسے ان کو خوف آتا ہے کہ عمر فاروق جن کا نام سن کر دنیا کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایٹم بم کیا؟ ایٹم بم تو روس کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، انڈیا کے پاس بھی ہے، چائنا کے پاس بھی ہے، اور بھی کئی ممالک بنا رہے۔ یہ کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت یہ ہوگی کہ عمر فاروق کا نام لے کر ان کے دور حکومت کو زندہ کر دیں۔ تو میں آپ بھائیوں کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے انسان تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس مہینے میں ان کی شہادت ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ ہمارے بھائی اس ماحول سے تنگ آ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں جی یہاں تو اتا ترک چاہیے تھا، یہاں خمینی چاہیے تھا، یہاں حجاج بن یوسف چاہیے تھا، یہاں علامہ اقبال چاہیے تھا، محمد علی جناح چاہیے تھا، فلاں چاہیے تھا۔ میرے بھائیو ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا، ہمیں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے اور صحابہ کرام کی خلافت چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہمیں حکمران چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہماری یہ تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔